ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک قصبے میں دو بہنیں رہتی تھی، ارم اور انم۔ ارم بڑی والی تھی، وہ بہت ہوشیار تھی اور اس کو اپنی ذہانت پہ بہت غرور تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی اور کسی کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش نہ آتی تھی۔ سب کو دیکھ کر منہ ناک چڑھاتی اور گزر جاتی، جبکہ چھوٹی بہن بہت اچھی تھی، وہ دوسروں سے اخلاق کے ساتھ پیش آتی اور ہنس کے بات کرتی۔ وہ اپنی بہن کو سمجھاتی کہ اس نے دوسروں کے ساتھ اچھے سے سلوک رکھنا چاہیے، لیکن اس کی بہن کو یہ بات ہرگز پسند نہ آتی اور وہ اس کو ٹوک دیتی اور اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی۔ وہ دونوں بہنیں بہت ہی غریب تھیں، وہ اکثر رات کو بھوکی سویا کرتی تھیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا اور وہ دن خوش قسمت ہوتا ان کے لیے جس دن ان کو روٹی مل جایا کرتی۔ ایک دن انم کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اچانک اس کے پیٹ میں گڑگڑ ہونے لگی تو اس کو خیال آیا کہ اس کو تو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے کافی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور اس کو بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میں باہر چلی جاتی ہوں تو شاید میں بھول جاؤں کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور اس طرح وہ چلتی چلتی جنگل میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ ایک پانی کی بوتل تھی، وہ چلتی جا رہی تھی اور اندر گہرے جنگل میں وہ پہنچ گئی۔ وہاں پہ جا کے وہ تھک گئی، زیادہ چلنے کی وجہ سے اس کو پیاس بھی لگ گئی تھی، تو اس نے سوچا کہ وہ پانی ہی پی لے۔ وہ جیسے ہی پانی پینے کے لیے بوتل کو منہ کے پاس لگاتی ہے کہ اس کو اچانک سے ایک بوڑھی اماں نظر آ جاتی ہے۔ اماں نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے وہ گھبرا جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے ہی والی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں وہ اماں اس کو کہتی ہے کہ کیا تم میری مدد کرو گی اور تم مجھے یہ پانی پینے کے لیے دو گی میری بیٹی؟ اماں کہتی ہے کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں نے پچھلے 2 دنوں سے پانی نہیں پیا، مجھے صرف تھوڑا سا پانی دے دو، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں گی۔ اماں بری طرح سے کھانس رہی ہوتی ہے۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر انم کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کو پانی دینے کا سوچ لیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ میرا پانی لے لیجئے، اور وہ اس کو اپنا پانی دے دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو اپنا پانی دیتی ہے تو اماں جلدی سے وہ پانی پی لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کتنی رحم دل ہو کہ تم نے میری مدد کی، تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹی، میں تمہاری اس رحم دلی پر تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اور ساتھ ہی وہ اماں ایک پری میں بدل جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر انم جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے، اور پری اس سے کہتی ہے کہ تم نے میری مدد کی ہے تو اب تم جو مانگو گی میں تمہیں وہ دوں گی، تو بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس پہ انم بتاتی ہے کہ ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ہم کافی دنوں سے بھوکے ہیں۔ تو پری کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب تم اپنے گھر واپس جاؤ گی تو وہاں پہ تمہارے میز پر ایک ہانڈی پڑی ہوگی، اور وہ کوئی عام ہانڈی نہیں بلکہ جادوئی ہانڈی ہے۔ وہ کہتی جادوئی ہانڈی؟ کہتی ہاں جادوئی ہانڈی، جب تم اس کے سامنے گانا گاؤ گی کہ کھانا پکاؤ جادوئی ہانڈی، تو وہ پکانا شروع کر دے گی اور وہ بہت ہی میٹھا اور مزیدار دلیا بنائے گی۔ اس طرح تم اور تمہاری بہن کبھی بھی بھوکے نہیں رہیں گے، اور جب تمہارا پیٹ بھر جائے اور تم مطمئن ہو جاؤ تو تم کہہ دینا رک جاؤ جادوئی ہانڈی، تو وہ رک جائے گی۔ کہتی واہ۔ انم کہتی ہے کہ میں فوراً واپس گھر جاتی ہوں، تو پری اس کو روک کے کہتی ہے کہ اس سے پہلے میں تمہیں ایک اور ضروری بات بتا دوں، اس جادوئی ہانڈی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے تمہیں اس کے قابل ہونا پڑے گا، ورنہ تم اس کو ہمیشہ کے کھو دو گی اور پھر تم لوگ پھر سے بھوکے ہو جاؤ گے، اور میرے آخری الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ تمہیں مشکل میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی، اب میں جلدی سے اپنے گھر واپس جاتی ہوں۔ وہ کہتی ہے بائے بائے، اچھے سے کھانا۔ یہ کہہ کے ہی وہ پری غائب ہو جاتی ہے۔ انم مڑ کے دیکھتی ہے تو اس کو وہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آتا، اور پھر وہ اپنے گھر جاتی ہے اور اپنے میز کے اوپر دیکھتی ہے تو وہاں پہ وہ ہانڈی پڑی ہوتی ہے جیسا کہ اس پری نے کہا تھا۔ ارم اس ہانڈی کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ انم سے پوچھتی ہے کہ کیا تم یہ ہانڈی لے کے آئی ہو؟ تو وہ کہتی ہاں، یہ بہت ہی شاندار ہے۔ وہ کہتی تمہیں اس میں شاندار کیا لگا؟ وہ کہتی ہے تم دیکھو تو صحیح کہ میں کرتی کیا ہوں، تم خوش ہو جاؤ گی کہ یہ جادوئی ہانڈی ہے اور ہم ہمیشہ بھوکے نہیں رہیں گے۔ وہ کہتی ہے او میری غریب بہن، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے لگتا ہے تمہارا دماغ بھی سکڑ گیا ہے، اس لیے تم اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہو۔ کہتی ہے انم کہتی ہے کہ میں تمہیں پروف کر کے دکھاؤں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے پکاؤ جادوئی ہانڈی، کھانا پکاؤ۔
اور اس کے اندر سے بلبلے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر سے دلیا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے ارم حیران ہو جاتی ہے اور انم خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ اتنی دیر میں دلیا جو ہے فوراً تیار ہو جاتا ہے اور اس میں سے دھوئیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی خوشبو جو ہے ان دونوں کی بھوک میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ کھانے لگ جاتی ہیں۔ انہوں نے ایسا دلیا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا، وہ بہت ہی شاندار اور لذیذ تھا۔ اسی طرح وہ روز دلیا کھاتی ہیں اور پھر اب دوبارہ کبھی بھی بھوکی نہیں رہتی اور وہ اس سے اکتاتی بھی نہیں، کیونکہ وہ بہت ہی مزیدار اور شاندار دلیا تھا۔ ایک دن انم کو کسی کام کی وجہ سے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ میں اس کو جانے سے پہلے ارم کو وہ جادوئی الفاظ بتا دوں جس کی وجہ سے اس کو ہانڈی کو کھانا پکانے سے روکنا۔ انم ارم سے کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے، تو ارم کہتی ہے کہ تم مجھے ایک ضروری بات بتاؤ گی، تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ وہ انم کہتی ہے کہ تم بہت ہی مطلبی ہو، میں تمہیں اب کبھی نہیں بتاؤں گی۔ تم کہتی ہے کہ تمہیں کچھ یاد ہوگا تو تم بتاؤ گی نا۔ تو انم کہتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں بولا، اور یہ کہہ کے وہ باہر چلی جاتی ہے اور وہ باہر جا کے وہ الفاظ یاد کرنے جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ اس نے ابھی تو کھانا کھایا تھا، اس لیے اس کو دوبارہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ اس کو اس کے الفاظ نہیں بتاتی اور چلی جاتی ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ارم کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ پھر سے دلیا کھانا چاہتی ہے۔ ارم کہتی ہے انم تو ہے نہیں، تو میں خود ہی ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں کہ کیسے دلیا بنے گا۔ تو وہ اس کے سامنے تالیاں بجاتی ہے اور خوشی سے کہتی ہے کہ پکاؤ کھانا، پکاؤ کھانا، اور اس طرح اس کے اندر سے بلبلے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور دلیا مزیدار تیار ہو جاتا ہے، اور اس کی خوشبو اس کو لالچ میں ڈال دیتی ہے اور وہ پیٹ بھر کے کھا لیتی ہے اور وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب میں اس کو رکنے کے لیے کہتی ہوں، لیکن اس کو آخری الفاظ یاد ہی نہیں ہوتے جن کی وجہ سے اس جادوئی ہانڈی کو روکنا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے رکو رکو، لیکن وہ نہیں الفاظ صحیح ہوتے جس کی وجہ سے دلیا جو ہے وہ رکتا نہیں ہے اور وہ ہانڈی سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے بیوقوف ہانڈی، بیوقوف ہانڈی، بند کر دو دلیا، بند کر دو دلیا، لیکن ہانڈی بند نہیں کرتی اور وہ سارا دلیا جو ہے وہ باہر بہنے لگ جاتا ہے اور کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ اتنی دیر میں انم جو ہے وہ گھر پہ واپس آ جاتی ہے۔ انم سوچتی ہے کہ ارم نے کچھ برا نہ کر دیا ہو، تو اس کے اندر سے اس کو اتنی دیر میں اسمیل آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ دلیا جو ہے وہ دروازے سے باہر آ رہا ہوتا ہے اور وہ دلیا کی خوشبو ہوتی ہے۔ جب وہ کھڑکی کی طرف سے جا کر دیکھتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اندر جو ہے ہر چیز جو ہے وہ دلیے میں بھری ہوتی ہے، ہر چیز دلیے کے ساتھ بھری ہوتی ہے، کرسیاں، گلدان، ہر چیز جو ہے وہ دلیے سے بھر چکی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہو یہ تم نے کیا کیا ارم، تم نے یہ کیا کیا؟ اور ارم میز کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوتی ہے ڈر کے، اور دلیا ہے کہ وہ مسلسل نکلی ہی جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں، انم ابھی تک گھر کیوں نہیں واپس آئی؟ تو ادھر سے انم آواز دیتی ہے کہ ارم ارم کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی او میری پیاری بہن، میری مدد کرو، یہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ رک ہی نہیں رہا دلیا بنانے سے۔ تو انم بولتی ہے رکو جادوئی ہانڈی، رکو، اور دلیا بننا بند ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارم اور انم دونوں شکر کا سانس لیتی ہیں کہ شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا، لیکن گھر جو ہے وہ پورا گندا ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں تمہیں آج بتا نہیں سکی، لیکن تم نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، اور تم نے میری بات ہی نہیں سنی تھی، تمہیں کیسے بتاتی، تم بہت ہی مغرور اور مطلبی ہو۔ لیکن اب ہم کیا کریں، ہمارا پورا گھر دلیے سے بھر چکا ہے اور اس کو صاف کرنے میں بھی کئی دن لگ جائیں گے۔ تو ارم کہتی ہے کہ ہمارے قصبے میں بہت سے غریب لوگ ہیں، ہم ان کو یہ دلیا دے دیتے ہیں تو ان کو کھا بھی لیں گے اور ہمارا گھر بھی صاف ہو جائے گا۔ یہ سن کے انم بھی خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لوگ ضرور اس شاندار دلیے سے لطف اندوز ہوں گے، اور وہ پھر لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے اور وہاں سے غریب لوگوں کو کہتی ہے کہ ہمارے گھر آؤ، ہمارے گھر بہت ہی مزیدار لذیذ دلیا تیار ہے، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا، تو اپنے ساتھ برتن بھی لے آؤ اور ہمارے گھر کھانے کے لیے آؤ۔ تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے گھروں میں آتے ہیں اور وہ ان سب کو دلیا ڈال ڈال کے دیتے ہیں، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں
وہ سارا دلیا جو ہے وہ مزے سے کھا جاتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اسی طرح سارا گھر صاف ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی دلیا بھی باقی نہیں رہتا. ارم بھی کھڑکی سے باہر آ جاتی ہے اور انم کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے. لوگوں کے چہروں پہ خوشی اور مسکراہٹ دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتی ہیں. وہ انم سے کہتی ہے کہ مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو خوش دیکھ کر اور ان کا خیال کر کے. انم کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے دنوں سے دلیا تھا لیکن ہم اسے اکیلے ہی کھا رہے تھے, تو اب ہم اس دلیے کو روز غریبوں میں بانٹیں گے اور وہ کبھی بھی دوبارہ بھوکے نہیں رہیں گے. اور پھر وہ اس طرح روز ہی ارم اور انم دلیا بانٹنے لگ گئی اور لوگ جو تھے اسے لے لے کر مزے سے کھاتے اور وہ بہت ہی مزیدار دلیا ہوتا کہ وہ لوگ روزانہ کھا کے بھی نہیں اگتاتے تھے. پھر ایک دن ان کے پاس ایک بوڑھا بھکاری آیا. اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے. اس نے ان دونوں کو کہا کہ میری پیاری بچیوں, کیا تم مجھے یہ دلیا بنانے والی جادوئی ہانڈی دے دو گی؟ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میرے بچے بہت بیمار ہیں اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو میں ان کو کہاں سے کھلاؤں؟ میں یہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جا سکتا ہوں؟ انم ارم سے پوچھتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اگر ہم نے اس کو دے دیا تو ہم دوبارہ سے بھوکے ہو جائیں گے. تو ارم کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم نے اپنی خواہش پوری کر لی ہے. اگر ان بچوں کو نہ دیا تو وہ بھوکے مر جائیں گے. اور وہ جا کر اس فقیر کو دے دیتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلا دیجئے, ہم نے جتنا کھانا تھا ہم کھا چکے ہیں. ان کے یہ کہتے ہی وہ فقیر پری میں بدل جاتی ہے اور وہ انم کہتی ہے کہ یہ تو وہی پری ہے. پری کہتی ہے کہ تم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے, تم لوگ دوسروں کی دیکھ بھال کرنا سیکھ چکے ہو, اس لیے میں تم سے بہت خوش ہوں. تم لوگوں نے اپنے قصبے کے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہانڈی ہمیشہ تم لوگوں کے پاس رہے گی. تم دونوں اس کو ڈیزرو کرتے ہو. اب تم لوگ ہمیشہ روز کھانا میٹھا دلیا کھاؤ گے. اور پھر اس کے بعد وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہر روز, اور وہ ہر روز مزے کا دلیا کھاتے اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی. لوگوں کو مسکراتے دیکھ کر وہ دونوں بہنیں بھی خوشی سے جھوم اٹھتی. تو اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, اسی سے خوشی ہوتی ہے. آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے.